اگر آپ دوسروں کو آئین اور قانون کا بتا رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی اور آپ اپنی حدود اور قیود میں رہیں، تو آپ کو اپنی حدود اور قیود کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ کو سیاست سے الگ ہونا پڑے گا۔ اوتھ ہے، اس کی اپنے حلف کی پاسداری کرنا پڑے گی۔ ریاست کے اندر ریاست کو بھی ختم کرنا پڑے گا، اور اپنی جو کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز ہیں ان کی بھی پرواہ کرنی پڑے گی۔ سویلین حقوق کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ کو جتنے مسائل ہیں پاکستان کے اندر اس وقت، اس میں پھر یہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں کہاں آپ کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت اہم بیان آیا ہے آرمی چیف کی جانب سے، اور اسی کے اوپر آج بات بھی کریں گے۔ آزادی اظہار کے اوپر بھی بات کریں گے۔ کچھ حکومت بھی نئی قانون سازی کے اشارے دے رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو پہلے تو آرمی چیف جو ہے وہ پہنچے رسال پور، جہاں پہ انہوں نے ایئر فورس اکیڈمی کے اندر جو ہے وہ ایک خطاب کیا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے، اور اس خطاب میں انہوں نے کچھ اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 میں واضح طور پر آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ بالکل درست بات ہے۔ اس میں 19 کا جو آرٹیکل 19 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ افواج پاکستان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر واقعی ایک قدغن ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آرٹیکل 19 جو ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار کی ضمانت ہے یا آزادی اظہار کو یقینی بناتا ہے، یہ خود کتنی بڑی پابندی ہے پاکستان کے۔ اگر آپ دیکھیں آزادی اظہار کا جو ماحول ہے اس کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اور پھر یہ انہوں نے جب بات کی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد کی گئی واضح پابندیوں کی برملا پامالی کرتے ہیں، وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ درست بات ہے یہ کہ اگر جب آپ کی حدود اور قیود بنائی گئی ہیں آئین کے مطابق، تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی پامالی جب کرتے ہیں تو دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ چیزیں ضروری ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی آئینی حدود کو، یعنی فوج اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ میں اس کو اس لیے اس تناظر میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی، اور ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ایک پورے پروسیس سے گزر کے جو ہے وہ آگے جاتی ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی جو دفعہ تھا، یعنی 2-3 دن پہلے بھی، کچھ دن پہلے بھی انہوں نے جو ٹرولنگ کے حوالے سے بات کی تھی، انہوں نے سوشل میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کی تھی، اور یہ مسلسل آرمی چیف جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک پورا جو پیراگراف ہے یہی اب زیادہ ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے، میڈیا اس کے اوپر بات بھی کر رہا ہے۔ میں اب اس خبر کو دوسری خبر کے اوپر کے ساتھ جوڑتی ہوں، جو کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک میری نظر سے گزری ہے، اور یہ ذرائع سے یہ خبر چونکہ آئی ہے اور جیو ٹیلی ویژن پہ چلی ہے، تو میں اس کو کوٹ کرتے ہوئے آپ کو بتا رہی ہوں کہ حکومت کی ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کا فیصلہ اس نے حکومت نے کیا ہے، اور حکومت جلد نئی ڈیجیٹل اتھارٹی کے قیام کا بل پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ اور وزیر اطلاعات جو ہیں ان کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، اور دونوں جو ہیں وہ ڈیجیٹل حقوق کی تحفظ پر بل لانے کی انہوں نے مشاورت کی ہے۔ سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل رائٹس کے خلاف جو بھی معاملات ہیں ان کو روکنا حکومت چاہتی ہے، اور قانون سازی کے لیے مسودہ تیار ہے۔ بل جلد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، اور FIA کے سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ ڈیجیٹل رائٹس کے خلاف ورزی روکنے کے لیے موزوں فورم نہیں ہے، یہ حکومتی ذرائع بتا رہے ہیں۔ یعنی کہ FIA کا سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ ڈیجیٹل رائٹس کی خلاف ورزی روکنے کے لیے موزوں فورم نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اب ایک ایسا فورم ہوگا جو کہ موضوع ہوگا، وہ موضوع جو ہے وہ سویلین فورم ہوگا یا کوئی اور فورم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ڈیجیٹل رائٹس ہیں یا جو ڈیجیٹل قوانین بنیں گے وہ کافی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، اس سے آزادی اظہار کا جو اس کے اوپر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا ایک بہت بڑا
پاکستان کے لیے اس وقت مسئلہ ہے. ایک بہت منظم کیمپین بھی چلتی ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کی آڑ میں جو لوگ حکومت پہ یا اداروں پہ تعمیری تنقید کرتے ہیں آپ اس کا رستہ بھی روک لیں. اور یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کے جس آئین کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آزادی اظہار کی پوری بات کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو آزادی اظہار کی اجازت ہے, لیکن آپ کی کچھ حدود ہیں, اور وہ حدود افواج پاکستان کی ہیں, وہ حدود اسلام کی ہیں, وہ حدود جو ہیں وہ پاکستان کے فارن پالیسی کے حوالے سے, خاص کر کے جو دوست ممالک ہیں. اب دوست ممالک کا بھی ریاست نہیں بتانا ہے کہ کون سے دوست ممالک ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے, مگر اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ یہ اس کو آڑ بنا کے پاکستان کے اندر کچھ ایسے ڈریکونین لاز تو نہیں لے آئیں گے جس سے کہ آزادی اظہار کے اوپر پابندی لگے. یہ میرا ایک سب سے بڑا کنسرن ہے. جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رسپانسبل جرنلزم ہونی چاہیے, جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فیک جو آپ کی سٹوریز ہیں یا فیک نیوز ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے, جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیمپینز, پروپیگنڈا, اور خاص کر کے کچھ سیاسی جماعتوں نے اور ایک سیاسی جماعت نے اگر اس کو ہتھیار بنایا ہے تو وہ قابل ستائش قطعی طور پر نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی فوج کے کردار پر تعمیری تنقید کرنا چاہتا ہے تو اس کا رستہ بھی روکا جائے, اگر کوئی مختلف چیزوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے تو اس کا رستہ بھی روکا جائے. اگر اس کی آڑ میں اس طرح کی پابندیاں لگیں گی تو یہ قابل ستائش بھی نہیں ہوں گی, قابل مذمت ہوں گی, اور اس کے اوپر جو ہے ایک پورا فیڈ بیک جو ہے, ایک پورا رسپانس جو ہے وہ آئے گا. آپ کو یاد رہے کہ محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے کچھ دن پہلے انہوں نے بھی اس کی جو ہے وہ نشاندہی کی تھی, اور حکومت بھی بارہا اس معاملے کے اوپر بات کر رہی ہے. اب میں اگر آپ کو آرٹیکل 19 کے اوپر لے کے آؤں کہ جو آئینی حدود کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے آرمی چیف کی جانب سے, بالکل کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ ان حدود کی پرواہ نہ کرتے ہوں, کچھ لوگ اپنی قیود کا اندازہ نہ لگاتے ہوں. پاکستان کے اندر ڈیفیمیشن لاز مضبوط ہونے چاہیے. یہ سب لوگ امریکہ اور برطانیہ سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, مگر امریکہ اور برطانیہ میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, اس لیے کہ وہاں کے قوانین جو ہیں, یورپ کے قوانین جو ہیں, باہر کی دنیا کے قوانین بہت مضبوط ہیں, اور وہ ان قوانین کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ سویلین لاز ہیں جن کا کہ استعمال کیا جاتا ہے, اور وہی ایک ہتھیار ہوتا ہے. ابھی حال ہی میں نے ARY کے خلاف ایک مقدمہ جیتا ہے, اور میرے پاس یہ اختیار تھا کہ میں ڈیفیمیشن میں جاؤں, لیکن ڈیفیمیشن کے جو قوانین ہیں پاکستان میں وہ اتنے کمزور ہیں. مجھے پیمرا کے کونسل میں جانا پڑا, مجھے ہائی کورٹ میں جانا پڑا, مجھے سپریم کورٹ تک جانا پڑا. بہرحال بہت زیادہ نہیں, مگر اس حد تک تدارک ضرور ہوا کہ ایک چینل نے ٹیلی ویژن پہ معافی مانگی کہ انہوں نے ایک کردار کشی جو کی تھی ان کا مطلب نہیں تھا, جو کہ تھا یا نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھا, تو میں نے یقین کر لیا. مگر بہرحال یہ معاملات جو ہیں وہ کورٹ کے اندر ذریعے سے ہو سکتے ہیں. تو ڈیفیمیشن لاز کیوں جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتے, کیوں نہیں بنائے جا سکتے؟ دوسری بات, اگر آپ دوسروں کو آئین اور قانون کا بتا رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی, اور آپ اپنی حدود اور قیود میں رہیں, تو آپ کو اپنی حدود اور قیود کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. آپ کو سیاست سے الگ ہونا پڑے گا, آپ کو کسی طور سیاست کے اندر اپنی انوالومنٹ سے گریز کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے آئین کی اور اپنی جو اپنا اوتھ ہے اس کی, اپنے حلف کی پاسداری کرنا پڑے گی. آپ کو شہریوں کے اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنانا پڑے گا. آپ کو ایک ایسے ادارے کے طور پہ کام کرنا پڑے گا جو ادارہ پاکستان کے آئین کے تحت حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے نیچے ہے, اس سے بالاتر نہیں ہے. ریاست کے اندر ریاست کو بھی ختم کرنا پڑے گا, اور اپنی جو کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز ہیں ان کی بھی پرواہ کرنی پڑے گی. سویلین حقوق کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. آپ کو جتنے مسائل ہیں پاکستان کے اندر اس وقت, اس میں پھر یہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں کہاں آپ کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ وہ ایک بات ہے. بالکل آئین اور قانون کی سب کو پرواہ ہونی چاہیے. بہت اچھا کہا آرمی چیف نے, بہت اچھی اور مناسب بات کی ہے, اور یقین اس بات کا ہے کہ وہ اپنے ادارے کے اندر بھی انٹروسپیکشن ضرور کروائیں گے کہ کہاں کہاں مداخلت ہوتی رہی ہے, کہاں کہاں مداخلت ہو رہی ہے, اور اس کا سدباب جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے گا. ادروائز اس طرح کے قوانین جو ہے ان کو کالا قانون ہی تصور کیا جائے گا. تو گزارش ہے ارباب اختیار سے, اقتدار سے, کہ آپ قوانین ضرور لے کے آئیں,
حکومت قوانین لے کے آئے، لیکن یاد رکھے کہ اگر ان قوانین کے اندر جو ہے وہ آپ کی آزادی اظہار یقینی نہیں ہوگا، اور آپ اس کی آڑ میں جو آزاد آوازیں ہیں، جو تعمیری آوازیں ہیں، جو پاکستان کے جو ایک ڈھانچہ ہے اس کے حوالے سے مثبت سوچ رکھتے ہوئے تنقید کرتے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے پابند نہ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔